رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ میں منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ علیہ السلام نے ہمیں چند چیزوں کی وصیت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ شب قدر رمضان المبارک میں آتی ہے اور یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن کریم کے اندر صاف فرمایا گیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی کہ گویا کہ اس ایک رات میں اللہ کی عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے کے برابر، تو اتنی عظیم رات ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں دن میں روزے کو فرض قرار دیا ہے اور رات کی عبادت کو نفل قرار دیا۔ اسی طرح آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا ہے اور نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیا، یعنی کہ یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر عبادات کے ثواب کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان فرض ادا کرتا ہے، ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتے ہیں، اور اگر کوئی انسان رمضان المبارک مہینے میں نفل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور حسن سلوک کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جو انسان اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے، اسے جہنم سے آزاد کر دیتے، اور روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو بھی روزے دار کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سن کر حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر انسان اس بات کی وسعت نہیں رکھتا کہ وہ کسی روزے دار کو افطار کرائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا ہی پیارا جواب دیا کہ حضرات صحابہ کی مایوسی یہ خوشنودی کے اندر بدل گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ انعام ہر اس انسان کو عطا کر دیتے ہیں کہ جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ، ایک عدد کھجور یا ایک گھونٹ پانی کا بھی پلا دیتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے روزے دار کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ ہاں، جو انسان روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جو انسان اس مبارک مہینے میں اپنے غلام یعنی کہ ملازم اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروازہ دے دیتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اس مبارک مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو، نمبر 2 استغفار کیا کرو، نمبر 3 جنت کی طلب کرو، اور نمبر 4 جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ 4 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کا اہتمام